السلام علیکم۔ نیوزر ٹی وی میں ایک دفعہ پھر سے علی عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے اس پر بات کریں گے اور اس شعر سے میں آغاز کروں گا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، کوئی حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ ایک نظر اگر ہم تاریخ کی جانب دیکھ لیں تو بدقسمتی سے ہماری تاریخ انسانیت سوز واقعات سے خون خون ہے۔ 1990 سے اب تک 80 کے قریب انسانوں کو پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ زیادہ تر واقعات میں لوگوں نے ذاتی رنجش پر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نعوذ باللہ غلط الزام لگا کر اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ پچھلے اگر 35 سالوں کی تاریخ چیک کی جائے تو پاکستان میں رجسٹرڈ واقعات کی تعداد جو ہے وہ 5000 سے زائد بتائی جاتی ہے، جن میں سے جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 4000 سے زائد جو کیسز تھے ابتدا میں اس وجہ سے جعلی ثابت ہوئے کہ ان کے اندر جو الزامات لگائے گئے تھے توہین مذہب کے وہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر تھے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی رسوائی کا سبب بننے والے واقعات میں 2009 میں لاہور کے نواحی گاؤں میں آسیہ مسیح کو پانی کے گلاس پر ہونے والی لڑائی پر خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور تعلیمات سے لا علم عورت پر گستاخی کا الزام دھر دیا۔ گاؤں اکٹھا ہوا اور مقامی مولوی کے ساتھ اپنی پنچایت لگا دی۔ گاؤں کا مولوی عقل مندی کا مظاہرہ کرتا اور معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی بجائے خود بھی اس ہجوم کا حصہ بن گیا۔ آسیہ مسیح بار بار کہتی رہی کہ مجھ پر یہ الزام غلط ہے، لیکن پورے گاؤں کا ہجوم اس کو اس اقرار کرنے پر بار بار نہ صرف دباؤ ڈالتا رہا بلکہ آسیہ بی بی نے اس گناہ کی سزا ایک جو جھگڑا جو معمولی پانی پر ہوا تھا اس کی سزا 8 سال سے زائد بھگتی۔ سلمان تسیر نے جیل میں آسیہ بی بی سے ملاقات کی اور باہر آ کر میڈیا کے ساتھ نہ صرف انہوں نے گفتگو کی بلکہ اس بات کی گواہی دی کہ اس عورت نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی۔ اس ملاقات پر ایک مولوی کی اشتعال انگیز تقریر نے اس ملاقات کو غلط انداز دیا۔ 4 جنوری 2011 کو سلمان تسیر اس تقریر پر ایک جنونی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے مذہبی جنونیوں نے سلمان تسیر کے قاتل کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ 29 جون 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی، لیکن حکومت اس واقعے کے پیچھے بیٹھے ہوا دینے والے ملزمان کا تدارک کرنے میں ناکام رہی، جس سے ممتاز قادری پھانسی کے بعد حقائق سے لا علم لوگوں کے لیے آج بھی ہیرو تصور کیے جاتے ہیں۔ آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کے سربراہ جسٹس ثاقب نثار تھے نے جسٹس آصف سعید کھوسہ اور مظہر عالم کے ساتھ فیصلہ سناتے ہوئے 31 اکتوبر کو ثبوتوں، شواہد اور گواہوں کے بیان میں واضح فرق اور تضاد پر اس کیس میں آسیہ مسیح کو بری الذمہ قرار دیا۔ اگر امریکی عدالتوں کی طرح ہماری عدالتی کارروائی بھی ٹی وی پر اس وقت براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جاتی تو شاید لوگ آسیہ بی بی کے خلاف گواہوں اور بیانوں میں واضح فرق جان کر سمجھ جاتے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی انتقام اور لڑائی کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ 13 اپریل 2017 کو مردان کی عبدالخان یونیورسٹی میں مشال خان کو بھی توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا۔ اس کیس نے بھی ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے والے واقعے پر دل دہلا دیے۔ پولیس نے ابتدائی انکوائری میں مسلمان طالب علم پر آن لائن توہین مذہب کا الزام جو تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا اور ذاتی رنجش پر دیگر اسٹوڈنٹس کو ملا کر واقعے کو غلط رنگ دینے کی کوشش وہ بھی یہاں پر ثابت ہوئی۔ اس واقعے میں 61 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر ملزمان فروری 2018 میں معمولی سزائیں سنائی گئی ان کو، اور ایک طالب علم جو تھا اس میں مرکزی ملزم اس کو سزائے موت
یعنی پھانسی کی سزا ہوئی، اور اس کے بعد کچھ ملزمان جو تھے اس میں ان کو عمر قید کی سزا جو تھی وہ سنائی گئی۔ 3 دسمبر 2021 کو ایک دفعہ پھر ہماری تاریخ جو ہے وہ لہو لہو ہے۔ پریانتھا کمارا کے قتل نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر سے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس کیس میں پولیس کو ایک ہجوم مطلوب ہے۔ 8 سے 9 افراد کی پولیس کو پہچان 8 سے 900 افراد کی پولیس کو پہچان درکار ہے۔ 118 سے زائد افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے، جن سے ابتدائی تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق معاملہ مینیجر اور ورکر کے درمیان کام کے معاملے پر ذاتی رنجش کا ہے۔ درج کی گئی FIR میں سخت دفعات ہیں، جس میں تعزیرات پاکستان 302 اور تعزیرات پاکستان 297، جن کی سزا موت ہے۔ یہ تعزیرات جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو آج بھی اس کیس کو مثالی بنانا ہے تو پھر آج ترقی کے دور میں آپ کو عدالت کی کارروائی براہ راست دکھانا ہوگی۔ عدالت کی براہ راست کارروائی سے عام لوگ جان پائیں گے کہ کس طرح اس واقعے میں ملوث ملزم کا بیان دوسرے ملزم سے مختلف ہے۔ لوگ ایسی براہ راست نشریات اور بیان سننے کے بعد، کسی بھی ایسے ہجوم کا حصہ بننے کے بعد لاکھ مرتبہ سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ اسلام کے نام پر امن کو آگ لگانے والوں کا محاصرہ کرنا ہے تو پھر آپ کو عدالتی کارروائی براہ راست کرنا ہی پڑے گی، نہیں تو تاریخ آپ کے معاشرے کو تیزی سے جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رہی ہے۔